خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ ترجمہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ آرام، سکون، سہولت اور آسائش پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ آئیے اس معیار ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر خود غرضیوں، مفاد پرستیوں، ناانصافیوں اور بے اعتدالیوں کی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ کون سی زیادتی، کون سا ظلم ایسا ہے جو ہم اپنے مفادات کی خاطر روا نہیں رکھتے؟ کون سی بددیانتی ایسی ہے جو ہم اپنی منفعت کی خاطر جائز نہیں سمجھتے اور بجائے دوسرے لوگوں کی بہتری سوچنے کے انہیں پریشان کرنے کے لیے کون سا حربہ استعمال نہیں کرتے، کون سا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرتے؟ پورے معاشرے میں کوئی کسی کا خیر خواہ نظر آتا، ہر طرف دھوکہ اور دجل فریب ہے، مکاری و عیاری کا بازار گرم ہے، ہر انسان خون خوار بیڑیے کی مانند دوسرے انسانوں کے خون سے اپنا منہ اور اپنے ہاتھ رنگ رہا ہے، چہروں پہ منافقت پھیلی ہوئی ہے اور باہمی اعتماد کی فضا مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوست دشمن ہیں، رہبر رہزن ہیں، ساتھی لٹیرے ہیں، ظاہر میں بڑے تقدس معاب دکھائی دینے والے باطن میں سب سے بڑے مجرم نظر آتے ہیں۔ بقول اقبال خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ اقبال ایک مقام پر اس صورتحال کا تجزیہ یوں کرتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نواسی۔ الغرض ہم رحمت و رافت کا پیکر بننے کے بجائے مکر و شقاوت کا مجسمہ بن گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے کہ وہ ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جو پیغام رحمت دیا، آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص سچ پر بھی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ عفو درگزر سے ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران۔ جنت جس کے وسط میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے اسی کردار کو یوں بیان کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں حقوق العباد کی تعلیم دی گئی اور دوسری میں حقوق اللہ کی۔ متذکرہ بالا ارشاد الہی سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوگی کہ مقبولان خدا نہ تو خود کسی کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں اور نہ کسی کی زیادتی کے رد عمل میں اسے اذیت پہنچاتے ہیں، گویا ان کا وجود ہر ایک کے لیے ہر حال میں آسودگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام رحمت انسانی شخصیت کے اندر اسی بنیاد پر انقلابی کردار پیدا کرنے کا